دیکھو گارڈ نہ رکھنا، جبکہ آپ کو، کیونکہ لوگ اس کو سادگی سمجھتے ہیں. میں نے یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، فلاں سے ملنے گئے، کوئی گارڈ ہی نہیں ہے، ایسے جا کے چپک گئے ہم سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ہمارے حضرت جی بہت سادہ ہیں، کتنے سادہ. یہ سادہ نہیں ہے، یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور ایک نمبر کے احمق ہیں. کیونکہ ملکی حالات بھی ایسے ہیں، جب بھی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں مشہور شخصیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جب بھی ملک میں بیرونی طاقتوں نے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی کا فرق نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں جو آدمی مشہور ہے اس کو اڑا دو اور دوسرے پہ بلی ڈال دو. دیوبندی کو مارو، ڈال دو بلی بریلویوں پہ، بریلوی کو مارو دیوبندی پہ، اہل حدیث کو مارو فلاں پہ ڈالو. اور ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے. تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ پہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا. ایسے موقع پہ آپ اگر مشہور ہو گئے ہو اور پھر بھی آپ گارڈ نہیں رکھ رہے تو آپ انا للہ کے لیے بہت جلد، ذرا سے ملک میں حالات خراب ہوں گے، سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جائے گا؟ آپ. حضرت مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے، بھی وفاق المدارس کا کہا جاتا ہے انہوں نے صدر بننا تھا. اتنی ان کی ساکھ تھی، اتنا ملیشیا میں اور دنیا میں ان کا نام تھا، اتنے بڑے عالم. ہم ان سے کہتے تھے، علماء کہتے تھے آپ تو ایسے نہتے گھوم رہے ہیں. لیکن وہی ہے، بعض بدبخت لوگ غلط مشورے دیتے ہیں. نہیں حضرت، موت تو ایک دن آنی ہے. وہ تو ویسے بھی آنی ہے، تو نہ پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ، زہر کا پیالہ پیو، جس دن مرنا ہوگا نہیں مرنا ہوگا تو الٹی ہو کے نکل آئے گا وہ زہر کا پیالہ. وہ کیا ہوا ہے، کیسے ان کو شہید کیا ہے. بعض علماء سے میں نے سنا، کہتے ہیں تو چلانے والے نے بندوق چلا دی، ورنہ گلا دبا کے بھی مار سکتا تھا، گولی بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی سیکیورٹی کا انتظام سرے سے تھا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بازار میں سبزی خرید رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بندوق کر کے شہید کر کے چلا گیا. اس وقت ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا، بہت غضب، کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے بہت محبت تھی. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت یعنی ایک نمبر کہتے تھے ان کو. اور مولانا یوسف لدھیانوی بھی مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کیا ہیں، ایک نمبر. بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے یہاں تک کہا کہ جو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری اتباع کرے گا نا، میں اس کے بارے میں غالب گمان رکھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. بڑے دعوے کرتے تھے کہ یعنی ان کی اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو فالو کرے گا، یہ اتنے نیک ہیں. تو جب گلی میں چل رہے ہیں، کوئی یہاں بندوق رکھی، شہید کر کے چلا گیا. حضرت اتنے حیران ہوئے، حضرت ان کے متعلقین پر حیران ہوئے کہ دیکھو جو خود شخصیت ہوتی ہے نا، اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس پر لے کر آئیں. وہ گارڈ نہیں بھی رکھ رہا، زبردستی تھوپیں گارڈ کہ کیسے گھوم رہے ہو بھائی. آپ نہیں رکھ رہے اس کا مطلب آپ کو محبت، یعنی آپ اس کو مجبور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو ان کی شہادت سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک طرف آپ محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیر صاحب کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. وہ شعر میرا بڑا ہٹ، یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ویسے ہی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی آنکھ بچا کے جاتا ہے. ڈیفنس والے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہاں سے خریدی ہوئی پینٹ کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ طارق روڈ سے خریدی ہے یا لنڈا بازار سے. یہی تو کمال ہے لنڈا بازار کا. اگر پکڑے جاتے تو پھر لنڈا کی مارکیٹ چلتی. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی جیکٹ صدر سے خریدی، لوگ بار بار کہتے لنڈا سے لی ہے. میں نے کہا کاش لنڈا سے لے لیتا، وہ زیادہ اچھا، پیسے بھی بچتے، عزت بھی رہتی. تو یہ حماقت ہے کہ آپ بہرحال ایک مشہور تو ہو گئے نا، صحیح ہوئے غلط ہوئے وہ ہمارا تو آپس میں وہ پھٹا چلتا رہتا ہے. لیکن آپ جب مشہور ہو گئے اور آپ پہ حملے بھی ہو چکے ہیں، 2-3 دفعہ چاقو مارنے FIR کٹی ہیں، اور آپ مجذوب بن کے کہہ رہے دیکھ ہمارے تو جو بھی جاتا ہے گلے مل کے، ایسا نہ ہو ایک دن کوئی گلے ملے اور آپ کسی کو دوبارہ ملنے کے قابل نہ رہیں. جو بھی مشہور ہوگا صحیح ہو غلط ہو، میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا، چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، ملک میں اس کو بہرحال خطرہ ہے کہ جب بھی فسادات کسی نے کرانے ہوتے ہیں تو مشہور مفتی تقی عثمانی صاحب کیسے نیوٹرل آدمی ہیں. پوری زندگی میں نے کبھی ان کی زبان مبارک سے کوئی کسی کے خلاف منفی جملہ نہیں سنا، کسی کے خلاف بھی نہیں سنا. ان پہ بھی حملہ ہوا ہے، سمجھتے نہیں ہو.
اور ہمارے نبی نے پہرے رکھے ہیں, صحابہ کرام کے پہرے ہوا کرتے تھے, ہم ان سے بھی زیادہ توکل پہ آ گئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سادگی سے نہیں, کس سے تعلق ہے, بولو, حماقت سے. اور یہ جو سیلیبریٹی ہوتی ہے نا, اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے میں نہیں مروں گا اتنے آرام سے, یہ انسان کی نیچر ہے. اس کے متعلقین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فورس کرے کہ تمہارے باپ کو بھی گارڈ رکھنی. میرے جو گارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں بھی ایسا ہی احمق ہوں. 5-6 سال سے کوششیں ہو رہی تھی مجھے گارڈ دیے جائیں, میں نے کہا نہیں رکھوں گا میں. اور میں اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ میں نے کہا میں بکری چرانے کے لیے نکلتا ہوں. اب ریوو میں گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی صاحب دمبی کو لے کے جا رہے ہیں, تو عجیب سا لگے گا نا. یا تو کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں, پھر پیچھے پیچھے ریوو آ رہی ہوتی, گارڈ ہوتے, اور 2 کلاشن کوفیں میرے ہاتھ میں ہوتی, اور کہاں جا رہے ہیں جی. میرے کام کیا ہے بھائی, میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں, یہاں بیان کرتا ہوں, اور پھر بکریاں چراتا ہوں. میں اپنی بکری کو لے کے, دمبی ہے میری, کبھی اس کی گھاس خریدنے جا رہا ہوں, کبھی وہ تو لمبے لمبے گارڈ ہوں گے, بولیں گے یار ہمیں کس کام پہ لگا دیا. ابھی میں نے پھر وہ, لیکن جو چاہنے والے بعض لوگ انہوں نے زبردستی لا کے تھوپ دیے, اور اچھا کیا, صحیح کیا, ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ رکھو نہ رکھو, آپ کے باپ کو بھی, چاہے بکری لے کے جاؤ, دمبی. اب ایک گارڈ کے حوالے میں نے دمبی کی ہوئی ہے. ہوتا ہے جب فارغ ہوتا ہے تو کیا پالتا ہے وہ, میرا دمبے. پرسوں اس کا موڈ خراب تھا, دمبے کا نہیں گارڈ کا. اب بات چل پڑی ہے تو پوری بات مکمل کر لوں. وہ کھڑا ہوا ہے, سن رہا ہے. پرسوں کیا ہوا, صبح سے اس کا میٹر کیا تھا گارڈ کا. جب میں کہیں جاتا ہوں تو پھر تو ساتھ ہوتا ہے نا, ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتا نا. میں ان کا کمرہ بنا ہوا ہے, وہ اپنے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں بیان کے لیے جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو پھر, یا مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں تو ساتھ ہوتے ہیں. پرسوں کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا گارڈ ہے, اس کا صبح میٹر کیا تھا, شارٹ. میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ میرے اوپر ہی چلا دے بھائی, آج اس کو لگ رہا ہے کوئی بات اس کو بری لگ گئی ہے, اس کو فوراً مناؤ. ٹھیک ہے, سارا دن موڈ آف ہے اس کا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا مفتی صاحب دمبا ٹکر بہت مارتا ہے. دمبا کیا کر رہا ہے, اس کو بیچ دو, یہ واقعی مار رہا ہے وہ, تو یہ بہت مارتا ہے. تو میں نے دوسرے سے پوچھا, میں نے کہا اس کو ہو کیا گیا, اس کا صبح سے موڈ آف ہے. اس نے کہا کہ اس کو دمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری, اس کو دمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری. میں نے کہا چلو مار دی, اٹھ گیا, تو اب تو موڈ صحیح کر لو نا, اور پھر دمبے پہ غصے ہو, ہم پہ کیوں غصے ہو رہے ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار میرے دونوں کان سے سنائی نہیں دے رہا. میں نے کہا ٹکر تو ایک پہ ماری ہوگی نا, تو دوسرے سے کیوں. اس نے کہا میں دیوار کی طرف بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے ٹکر ماری ہے, یہ والا اس دیوار پہ جا کے اتنی زور سے ماری. خیر اللہ کا شکر ہے اب سنائی دے رہا ہے, وہ صحیح ہو گیا نا, سیٹ اپ صحیح ہو گیا. وہ دمبا تو خیر میں نے بیچ دیا ہے, وہ واقعی بہت وہ ہو گیا ہے. تو زبردستی لوگوں نے رکھوا دیے, چاہنے والوں نے, اچھا کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کے معتقدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں آپ نے زبردستی ان کے اوپر مسلط کرنا ہے. ورنہ اکثر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی وہ انسان خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. میں کہتا یار ہمیں کون چھیڑے گا یار, لیکن جب اتنے لوگوں نے اتنوں کو چھیڑ دیا تو ہمیں بھی کوئی چھیڑنے آئے گا تو ٹائم نہیں لگتا. پھر ہم نے خاندانی انتظام کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو اور اپنی بھی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کریں. ہر ایک کے چاہنے والے اتنے نہیں ہوتے, علماء کو تو جو چاہتے ہیں زبردستی کر دیتے ہیں, لیکن آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام, اس میں توکل ٹھیک نہیں ہے. بعض خواتین پرس میں گولڈ لے کے جا رہی ہوتی ہیں, پھر چھینتے ہیں وہ بسوں کے اندر, پھر روتی پھر رہی ہوتی ہیں. بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح سے لے کے گھومنے کی. کراچی کے حالات تو سڈنی کے موسم کی طرح ہے. سڈنی ہے نا اس میں آسٹریلیا میں, سڈنی ہے پتہ نہیں میلبرن, ایک دم سردیاں ایک دم گرمیاں, وہ ایسا ہوتا ہے. تو کراچی کے حالات کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے. پرسوں یہاں بندہ مار دیا سامنے, پرسوں مزدہ کے اندر بیٹھے بیٹھے بندے کو کوئی گولی مار کے چلا گیا, تو وہیں بیچارے کا انا للہ ہو گیا. اب وہ ہم نے کیمروں سے تصویریں نکال لی ہیں, قاتل کا پتہ چل گیا الحمدللہ. اسی کے اپنا گھر کا رشتہ دار تھا جو سب سے زیادہ میت میں رو رہا تھا. میں اکثر کہتا ہوں جو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے پکڑو نہیں اس کو, خام میں بعض دفعہ دل واقعی اس کو رونا آ رہا ہوتا ہے, لیکن بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ روتا ہے عموماً اسی نے مارا ہوتا ہے. مجھے تو اکثر اتنے واقعات دیکھ لیے ہیں. تو جو سب سے زیادہ غمزدہ ہو رہا تھا نا, ہائے اسی وہی نکلا ہے. ہمارے یہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں,
تو یہاں کچھ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں ٹھیک ہے نا. مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں,